الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویجوز استئجار الارض للزراعۃ، اور جائز ہے زمین کو کاشت کے لیے اجرت پر لینا، وللمستأجر الشرب والطریق وإن لم یشترط، اور مستاجر کو پانی کا حصہ اور راستہ ملے گا گرچہ اس نے شرط نہ لگایا ہو۔ ولا یصح العقد حتی یسمى ما یزرع فیہا، اور عقد اجارہ صحیح نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ بیان کر دے جس کی وہ کاشت کرے گا، او یقول علی ان یزرع فیہا ما شاء، یا کہہ دے کہ اس شرط پر زمین کو اجرت پر لیتا ہوں کہ جو چاہوں گا وہ بوؤں گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ زمین کو کرائے پر لینے کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، زمین کو زراعت یعنی فارمنگ، شجر کاری پلانٹیشن اور تعمیرات کے لیے کرائے پر لینا دینا شرعاً جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی سنجیدہ مقصد ہو تو اس کے لیے بھی زمین کرائے پر لی جا سکتی ہے، کیونکہ عقد اجارہ کی روح ہی یہ ہے کہ شیء مستاجرہ کو باقی رکھ کر اس کے منافع حاصل کیے جائیں۔ اگر کسی نے زمین کو زراعت یعنی فارمنگ کے لیے کرائے پر لیا تو مستاجر کو اس زمین کے سینچنے کا پانی اور اس میں جانے کا راستہ بغیر شرط لگائے ہوئے ملے گا، کیونکہ اجارہ تو انتفاع کے لیے منعقد ہوتا ہے اور پانی اور راستے کے بغیر نفع حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ نیز یہ اجارہ اس وقت جائز ہوگا جب اس چیز کو بیان کر دے جس کی وہ اس زمین میں کھیتی کرے گا، کیونکہ زمین کا اجارہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے، مثلاً کبھی برائے زراعت ہوتا ہے، کبھی برائے عمارت ہوتا ہے، اور کبھی پودے لگانے کے لیے ہوتا ہے، اور زراعت میں بھی جن چیزوں کی کھیتی ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہیں، بعض زمین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور بعض غیر مضر، اس لیے ان کی تعیین ضروری ہے تاکہ بعد میں جھگڑا اور نزاع پیدا نہ ہو۔ ہاں، اگر مالک یہ کہہ دے کہ جس چیز کی چاہے زراعت کرو، یا عقد اجارہ میں شرط لگا دی گئی ہو کہ میں زمین کو اس شرط پر لیتا ہوں کہ جو چاہوں گا وہ اس میں بوؤں گا، اور مالک اس پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے عقد اجارہ کر لے، تو اب مستاجر اس میں جو چاہے وہ کاشت کر سکتا ہے، کیونکہ رضامندی کی وجہ سے اب جھگڑے کا امکان باقی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس متن پر 3 عصری مسائل کا انطباق کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، زمین میں موجود مادی اشیاء مٹیریل آبجیکٹس کے حصول کے لیے زمین کرائے پر لینے کا شرعی حکم۔ اگر اجارے کے معاملے میں زمین بذات خود استعمال میں لانا مقصود نہ ہو، بلکہ اس میں سے حاصل ہونے والی پیداوار یا اس میں موجود دوسری اشیاء کو حاصل کرنا مقصود ہو، مثلاً کسی زمین میں گھاس اور چارہ موجود ہے، یا معدنیات اور خزانے ہیں، یا مچھلیاں ہیں، اور اس زمین کے ان حاصلات کو استعمال میں لانے کے لیے کرایہ داری کا معاملہ کیا جائے تو یہ معاملہ شرعاً باطل و کالعدم شمار ہوگا۔ اس قسم کے اجارے کو اصطلاح فقہ میں اجارہ علی استہلاک العین کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے۔ شیء مستاجرہ کے بقا کے ساتھ حصول منفعت کے بجائے استہلاک عین پر اجارہ باطل ہے، یعنی جس چیز کو کرائے پر لیا گیا اس میں اجارے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ وہ چیز باقی رکھ کر اس سے منفعت حاصل کی جائے۔ مثلاً زمین کو کرائے پر لیا زراعت کے لیے، تو یہاں زمین کو باقی رکھ کر اس سے کاشت کی منفعت حاصل کی گئی، اس لیے یہاں اجارہ جائز ہوگا۔ لیکن جہاں شیء مستاجرہ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ ہلاک ہی ہو جائے، مثلاً باغ کرائے پر لیا تاکہ اس کے درختوں کے پھل کھائے، یا بکری کو اجارے پر لیا تاکہ اس کا دودھ پیے، یا نہر کنواں اجارے پر لیا تاکہ اس کا پانی استعمال کرے، تو یہ سب اجارے شرعاً باطل ہیں، کیونکہ ان میں استہلاک عین یعنی شے کو ہلاک کرنے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ پھل، دودھ، پانی وغیرہ اعیان کے قبیل سے ہیں، اور کرایہ دار ان کو استعمال کر کے یا تو ہلاک کر دیتا ہے یا مالکانہ قبضہ کر لیتا ہے۔ حصول منفعت کا معنی یہاں موجود نہیں ہے جو عقد اجارہ کی روح ہے۔ اسی طرح زمین میں موجود مادی اشیاء کے حصول کے لیے زمین کو کرائے پر لینا شرعاً باطل ہوگا، کیونکہ یہ بھی استہلاک عین ہی ہے، جس میں منفعت کے بجائے مادی اشیاء کے حصول کی غرض ہے، جو عقد اجارہ کے معنی کے خلاف ہے۔ دوسرا عصری مسئلہ، زمین کار پارکنگ کے لیے کرائے پر دینا۔ آج کل کار پارکنگ کا سالانہ یا ماہانہ معاہدہ اکثر ہونے لگا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرات جو روزانہ کسی جگہ پر اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں، تو وہ زمین کے مالکان سے ماہانہ یا سالانہ کار پارکنگ کا معاہدہ کر لیتے ہیں، اور اس معاہدے میں موجر اور مستاجر دونوں میں سے ہر ایک عقد اجارہ کے جملہ تفصیلات طے کرتا ہے۔ شرعاً اس طرح ماہانہ یا سالانہ معاہدہ کرنا جائز و درست ہے۔ تیسرا عصری مسئلہ، ایئرپورٹ لینڈنگ چارج، یعنی جہاز کے ایئرپورٹ پر اترنے کا کرایہ۔ جب کوئی جہاز ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو اس کا بھی کرایہ اصول کیا جاتا ہے، اور جہاز جتنی دیر ایئرپورٹ پر موجود رہتا ہے اس کا بھی کرایہ فی گھنٹہ کے حساب سے اصول کیا جاتا ہے۔ اس میں کرایہ، منفعت، مدت، ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے، اس لیے شرعاً کرایہ داری کا معاملہ جائز ہے۔ عزیز طلباء، ذکر کردہ دونوں عصری مسئلوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرَاضِي إِلَىٰ آخِرِهِ پر منطبق کرنے سے پہلے اجارے کی تعریف کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے۔ عقد اجارہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کی منفعت کو اجرت معلومہ کے عوض فروخت کرنا۔ الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض، اور زمین بھی ایک شے ہے اور اس میں مختلف قسم کے منافع موجود ہیں جنہیں زمین کی بقا کے ساتھ حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس لیے جیسے زراعت زمین کی ایک قسم کی منفعت ہے جس کے حصول کے لیے اجارہ داری کا معاملہ جائز و درست ہے، ایسے ہی کار پارکنگ اور جہاز کا ایئرپورٹ پر اترنا اور ٹھہرنا یہ بھی زمین کی ہی ایک قسم کی منفعت ہے۔ اس لیے ان امور کے لیے اجارے کی تفصیلات کا لحاظ کر کے کرایہ داری کا معاملہ کرنا شرعاً جائز ہوگا۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔